बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा फिर से फैलती जा रही है, तो डियर स्टूडेंट्स आप अपना भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और बाहर दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। कोशिश किया करें हाथ मिलाने से गुरेज करें, और ये जो फासला है उस 6 फीट का उसको यकीनी बनाइए। अपनी जान और दूसरों की जान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि जान बचेगी तो ही आप कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये जान बहुत कीमती है, इसकी हिफाजत किया कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, शारिक हुसैन। आज हम जो प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस कर रहे थे, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 चैप्टर 11, और उसका जो टॉपिक था वो था पार्टीशन, कि पार्टीशन आखिर कैसे की जाएगी, पार्टीशन करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरा जाएगा, पार्टीशन करने के लिए किसको एप्लीकेशन देना पड़ेगी। तो ये तमाम बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो कुछ दोस्तों के क्वेश्चन मेरे पास आए थे, मैं पहले उनका जवाब देना पसंद करूंगा। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर रजामंदी के साथ ही हम पार्टीशन कर लेते हैं तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ज़मीन के 2 ही तरीके हैं पार्टीशन करने के। एक तो ये कि बाहमी रजामंदी के साथ कर लिया जाए, और दूसरा ये कि दरख्वास्त दे के कर लिया जाए। आप एप्लीकेशन गुजार देते हैं कि भी जनाब हम चाहते हैं कि तकसीम की जाए, लिहाजा हमारी इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाए। तो पहला तरीका तो यह है कि अगर आप रजामंदी के साथ ये काम कर लेते हैं तो सिंपल जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा आप उसके पास चले जाएं, वो आपको कंफर्म कर देगा। ये है घर बैठे काम करवाना। इससे आपको ना तो अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और ना ही किसी और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप जो ये पटवारियों के जो एक्स्ट्रा ये जो आपको फटीके डालते हैं, आप उससे भी बच जाते हैं। तो ये तो साफ सा है तरीक़ेकार कि अगर आप बोर्ड ऑफ ये जो रेवेन्यू ऑफिसर की मुदाखलत के बगैर बाहमी रजामंदी के साथ कर लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कानून भी इस बात की इजाज़त देता है। तो वो सिंपल आप रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जाते हैं और वो कंफर्म करवा लेते हैं। और ये सेक्शन अगर आप देखें इसका लैंड रेवेन्यू एक्ट का पार्टीशन के सेक्शन 147, तो वो भी वाज़िया कर देता है कि अगर कोई बाहमी रजामंदी के साथ पार्टीशन करवाना चाहता है या करना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बस एक्स्ट्रा हरबे होते हैं पटवारियों के, या बस ये जो छोटे छोटे टाउट बैठे होते हैं कि जनाब ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, पैसे देते हैं सब काम हो जाते हैं। बस अल्लाह हमारे मुल्क को तौफीक लेने की तौफीक दे, क्योंकि तौफीक भी उन्हीं को मिलती है जो तौफीक लेने की कोशिश करते हैं। ये ज़मीन के जो मामलात हैं ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं। इनको इसीलिए मैं बच्चों आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनको बड़े सोच समझ के साथ और बड़े ध्यान के साथ सुने, क्योंकि ये आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें इस्तेमाल होने वाले सेक्शन है। अब ये देखें, पार्टीशन एक ऐसा चैप्टर है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई ये पार्टीशन आज हमने कर लिया कल कोई नहीं होगी। नहीं, ये आप टिल द डेथ आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा। आज आप अपनी कर रहे हैं, कल बच्चों की करके देंगे, कल को अपने आगे नवासों की करके देंगे, आगे मज़ीद अगर कोई क्लाइंट आ जाता है या आपके हमसाए में कोई आ जाता है या रिश्तेदारों में कोई आ जाता है, तो ये पार्टीशन नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। इससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से समझ के इसको आगे बढ़ाएं। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। सेक्शन हम 135 पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने 135 में 3 बातें देखी थी। वो कौन सी 3 बातें थी कि दरख्वास्त किसको दी जाएगी, और चैप्टर 6 को मद्देनज़र कैसे रखा जाएगा, और उसके बाद हमने कहा था कि अगर उसके हिस्से का तयन हो जाएगा या रिकॉर्ड से, अगर रिकॉर्ड से तयन हो जाता है तो फिर डिग्री की ज़रूरत नहीं रहती, और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो डिग्री उसके लिए सफिशेंट है। उसके बाद हमने सेक्शन पढ़ा 136
جو ریسٹرکشن اور لمیٹیشن لگاتا تھا کس کے اوپر؟ پارٹیشن کے اوپر، یعنی کہ وہ محدود کر رہا تھا کسی بھی چیز کو. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ تقسیم کی حدود اور ممنوعات ہے، کہ وہ کون سی چیز تھی جو پارٹیشن سے منع کرے گی اور وہ کون سی چیز ہے جو اس سے محدود کر دے گی. اس کے بعد ہم نے پڑھا سیکشن 137 نوٹس آف اپلیکیشن آف پارٹیشنز. جب پارٹیشن کے لیے درخواست دے دی جائے گی تو ڈیفینیٹلی نوٹس کیسے کیا جائے گا، سوال یہ اٹھے گا. تو جب نوٹس دے دیا جائے گا پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیکشن 138 کے اوپر، سیکشن 138 ایڈیشن آف پارٹیز ٹو اپلیکیشن. پہلے تو ہم بات کر چکے کہ درخواست کس کو دینی ہے، پھر جب اگر درخواست دے دی جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نوٹس کیسے کیا جائے گا. اب اگر نوٹس بھی ہو گیا ہے تو اگر درخواست میں پارٹیز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بات کر رہا ہے ایڈیشن آف پارٹیز، یعنی کہ پارٹیز کا ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، اضافہ کرنا چاہتے ہیں ٹو اپلیکیشن اس درخواست میں، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا، تو وہ یہی ڈسکس کرے گا. آن دا ڈے fixed under section 137 for the hearing of application or on any other day to which the hearing may be adjourned, the revenue officer shall ascertain whether any of the other co-shares desires the partitions of their shares also, and if any of them so desires, he shall add him as an applicant فار پارٹیشن. اب درخواست میں جو پارٹیز کا اضافہ کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ پارٹیز میں پہلے فریقین تھے 2، اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اس فلانے کو بھی ہم نے فریق بنانا ہے، فلانے کو بھی فریق بنانا ہے، فلانے کو بھی، مطلب فریق آپ 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، جتنے چاہیں آپ فریق بنا سکتے ہیں جو اس کے حصے دار ہیں، ڈیفینیٹلی اسی کو فریق بنائیں گے نا آپ. تو اب اس سیکشن میں صرف وہ یہی بات کرتا ہے کہ جس دن ہیئرنگ ہوگی نوٹس کے بعد وہ سارے کے سارے وہاں پر حاضر ہوں گے. تو ریونیو آفیسر جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی آدمی تقسیم چاہتا ہے اور کون نہیں، اور اگر کوئی اور آدمی بھی تقسیم کا خواہش مند ہوگا تو وہ اس کو بھی اس ایپلیکیشن میں فریق بنا دے گا. بس یہی بات کرتا جا رہا ہے. وہ کیا کی بات اس نے دوبارہ سے پھر ملاحظہ فرمائیے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ جی شاباش. اچھا، بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ سیکشن 138 میں وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر درخواست میں فریقین کا اضافہ کرنا چاہتا ہے تو کیسے کیا جائے گا. تو وہ کہتا ہے جی کہ جس دن ہیئرنگ ہوگی نوٹس کے بعد، پہلے تو آپ نے نوٹس کیا، پھر ہیئرنگ کے لیے بلایا جائے گا، کوئی ایک تاریخ مقرر کر لی جاتی ہے یا سب فریقین کو بلوایا جاتا ہے. تو وہ سارے جب آ جائیں گے ریونیو آفیسر کے پاس تو یہ ریونیو آفیسر جو ہے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی اور آدمی بھی تقسیم چاہتا ہے. اگر کوئی اور آدمی بھی پارٹیشن کا خواہش مند ہے تو وہ اس کو بھی اس ایپلیکیشن میں فریق بنا دے گا. بس سیکشن 138 یہی بتاتا ہے. اب ہم آتے ہیں 139 کے اوپر. 139 کیا ہے؟ وہ سیکشن 139 جو ہے ڈس الاؤنس آف پارٹیشن. تقسیم کو ڈس الاؤ کس وقت کرے گا یا کب کیا جائے گا، پارٹیشن کو ڈس الاؤ کب کیا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. اب دیکھیں ایک ایک بات میں آپ کو واضح کر کے اس لیے بتا رہا ہوں میرے بچوں تاکہ آپ بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. After examining such of the co-shares and other persons may be present on that day, the revenue officer may, if he is of opinion that there is good and sufficient cause for partitions to be disallowed, reject the application recording that grounds for such rejections. اب کیا ہے جی، سیکشن 139 بتا رہا ہے کہ تقسیم کو وہ کیسے ڈس الاؤ کر سکتا ہے، یا ڈس الاؤ اگر کرے گا تو اس کی وجوہات کیا ہوں گی.
तो अब इस सेक्शन में वो ये बता रहा है कि जिस दिन वो लोग वहाँ पर हाजिर होंगे और उनको सुनने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, अगर वो ये समझता है कि तकसीम की इजाज़त ना देने की कोई बड़ी मजबूत वजह मौजूद है, यानी कि आप एक मिसाल ले लीजिए, आप मेरे पास आते हैं, आप एक मुश्तरका खेवट के हिस्सेदारान हैं, तो छः हिस्सेदारान हैं, आप यूँ समझ लीजिए। 6 में से एक बंदा मेरे पास चल के आता है कि जनाब मैं अपने हिस्से की तकसीम चाहता हूँ, तो लिहाजा तकसीम कर दीजिए। तो अब अगर मेरे पास कोई मजबूत वजह मौजूद होगी, मजबूत वजह क्या हो सकती है, स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या हो सकती है, वो उसको सामने रख के डिसअलाउ कर सकता है। अभी मैं आपको एक मिसाल देकर वाज़ेह कर दूंगा कि वो कौन सी मजबूत या स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसके बिहाफ पर आपकी पार्टीशन भी रुक सकती है। चलिए इसको एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि एक मुश्तरका खेवट में एक मस्जिद आती है या कब्रिस्तान आता है या चरागाहें आती हैं। चरागाहें क्या हैं? जहाँ हम जानवर चारा चरते हैं। अब आप कहते हो जी ये मस्जिद की जगह है, आप जनाब मैं इसका हिस्सा तकसीम चाहता हूँ, मैं इसकी तकसीम के लिए दरख्वास्त देना चाहता हूँ। अब अगर दरख्वास्त इस तकसीम पर अमल कर भी लिया जाए तो वो गांव के जितने भी लोग हैं उनका जो मफाद उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी ज़मीन की तकसीम भी नहीं की जाएगी जो मसाइल पैदा कर सकता है बाकी लोगों के लिए। या तो रास्ता रुक सकता है, रास्ता रुकेगा तो मसाइल पैदा होंगे। मस्जिद है, अगर उसको हम उसकी पार्टीशन कर भी दी जाए तो बाकी गांव के कितने लोग हैं वो नमाज कैसे अदा करेंगे। कब्रिस्तान है, गांव का पूरा गांव अपने प्यारों को वहीं पे दफन करता है, और अगर कब्रिस्तान को ही ख़त्म कर दिया जाए तो वो मुर्दे कैसे, अब जलाने से तो रहे, हम हिंदुस्तान तो बैठे नहीं हैं कि हम अपने मुर्दों को जला लेंगे। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें तो एक जगह चाहिए। तो क्या है, ऐसे हालात में भी वो डिसअलाउ कर देता है पार्टीशन। क्यों? इससे मसाइल पैदा होंगे, इसीलिए वो इसको डिसअलाउ कर देता है। बात समझ आ रही है? सेक्शन 139 नहायत अहमियत के हामिल है। वो क्यों कि अगर कोई पूछ लिया जाए कि भाई अगर आप पार्टीशन करना चाहते हैं वो कौन कौन से मराहिल हैं या वो कौन सी ज़मीन है जिसके ऊपर डिसअलाउ हो सकता है, वो 3 ही बेसिक चीज़ें हैं। आप या तो देख लें कब्रिस्तान देख लें, या आप मसाजिद देख लें, या आप पास्चर देख लें, और ऐसी ज़मीन जिससे मसाइल बनते हों तो उसको भी डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो ये था जनाब सेक्शन 139 डिसअलाउ ऑफ पार्टीशन। अब हम बात करेंगे सेक्शन 140 की। सेक्शन 140 है, तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 140 की। सेक्शन 140 प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन है कि जब एप्लीकेशन तस्लीम कर ली जाएगी तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा। नंबर 1 पे वो कहना चाहता है, इफ़ द रेवेन्यू ऑफिसर डज नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 139 he shall ascertain the questions, if any, in dispute between any of the persons interested, distinguished between। अब क्या कहता है जी, वो सिंपल यही बात बताना चाहता है इस सेक्शन में कि जब एक एप्लीकेशन तस्लीम कर ली जाएगी तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा। अब वो ये कहना चाहता है कि इनके दरमियान वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि अगर उनमें कोई तनाज़ा तो है, अगर तनाज़ा होगा तो वो उसको कैसे निपटाया जाएगा। तो इस बात को वो यकीनी बनाएगा कि उनमें किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए, और अगर वो ये समझता है कि तकसीम हो सकती है तो वो इस बात का सबूत मांगेगा कि उनके दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है। इस पॉइंट में सिंपल वो यही बात बताना चाहता है कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद सिर्फ वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि आया उनके बीच में कोई तनाज़ा तो नहीं है।
اب پوائنٹ اے میں آئیے. Question as to title in the property of which partition is sought. اب کیا ہے جی؟ اب پوائنٹ اے میں وہ بتانا چاہتا ہے کہ کس بنیاد پر تنازع پیدا ہو سکتا ہے. یعنی کسی کی اونرشپ میں کوئی تنازع تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, واقعی یہ رائٹ اونر ہے. یعنی اگر ایسا نہیں ہے تو مالک کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا, یا جتنا حصہ اس کا بنتا ہے وہ اس سے زیادہ تو نہیں کلیم کر رہا. تو پھر کیا ہوگا جی؟ اس سے مصدقہ دستاویزات جو اس کے پاس موجود ہوں گے وہ مانگے جائیں گے, دیکھے جائیں گے. اور لینڈ کا جو ٹائٹل ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے اے میں. پوائنٹ بی میں آئیے. پوائنٹ بی میں وہ یہ کہتا ہے کویسچن ایز ٹو دا پراپرٹی ٹو دا ڈیوائڈیڈ اور دا موڈ میکنگ دا پارٹیشن. پہلے ہم نے دیکھا کہ سمپل تسلیم ہونے کے بعد اس کو دیکھا جائے گا, یقینی بنایا جائے گا کوئی تنازع تو نہیں ہے, ڈسپیوٹ تو نہیں ہے کسی قسم کا. دوسرے میں یہ تھا کہ وہ دیکھا جائے گا بھی آیا وہ اس کا مالک ہے, فراڈ تو نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے ملکیت کو لے کر تو اس کو پہلے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. پارٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے بی میں کہ وہ پراپرٹی جو ہے اس کے متعلق اگر سوال ہے جو تقسیم کرنے کے لیے جو طریقہ کار موجود ہے تو وہ بھی دیکھا جائے گا. پہلے اس سوال کا اس کو حل کیا جائے گا, وہ جو سوالات پیدا ہوئے ہیں اس کو نمٹایا جائے گا. تو یہ سیکشن تھا آپ کا 40, اور اب ہم بات کریں گے سیکشن 41 کے اوپر. سیکشن 41 کیا ہے جی؟ سیکشن 141 ہے ڈسپوزل آف کویسچن ایز ٹو ٹائٹل ان دا پراپرٹی ٹو بی ڈیوائڈیڈ. اب اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو پراپرٹی تقسیم ہونی ہے اگر اس کے ٹائٹل میں کوئی سوالات ہے تو ان کو پہلے ڈیل کیا جائے گا. بس یہی وہ سیکشن میں بتانا چاہتا ہے. اب وہ 4-5 پوائنٹ بتاتا ہے, وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. When there is a question as to title in any property of which partition is sought, the revenue officer may decline to grant the application for the partition until the question has been determined by a competent court, or he may himself proceed to determine the question as though they were such a court. یعنی اس کے ٹائٹل میں کوئی بھی اگر سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت تک پراپرٹی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا جب تک وہ سوال حل نہ کر لے, معاملہ رفع دفع نہ کر لے, یا معاملے کی تہ تک نہ پہنچے, یا جو سوالات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں وہ اس کو سارٹ آؤٹ نہ کر لے. اب مثال ایک کوئی بات ڈسٹرب کر رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, تو وہ پہلے اس پرابلم کا حل نکالے گا, حل نکال کے پھر وہ آگے بڑھے گا. ادروائز پراپرٹی کی جو پارٹیشن ہے وہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا, روک دیا جائے گا. تو اس عدالت میں خود بھی وہ طے کر سکتی ہے اور کوئی ریونیو آفیسر بھی طے کر سکتا ہے. اس میں بس یہی موٹی موٹی بات تھی. اب پوائنٹ 2 میں آئیے. پوائنٹ 2 میں وہ بتاتا ہے ویئر دا ریونیو آفیسر ڈز ناٹ himself proceed to determine the question of till as a civil court for reason to be recorded by him in his behalf, require a party specified by him to file a suit in a civil court within such period no exceeding 90 days. آپ نے اس بات کو خاطر میں رکھنا ہے کتنے ایکسیڈنگ ڈیٹس ہیں, 90 days from the date of his order as he may fix for obtaining decision regarding the question. بس ایک ہی بات اس پورے پوائنٹ میں بتائی گئی ہے,
وہ یہ ہے کہ اب اگر وہ خود مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے، پہلے تو میں نے، اگر آپ کو میری فرسٹ بات یاد ہو جو میں نے سیکشن 135 کو بتانے سے پہلے بتائی تھی کہ یا تو وہ خود سولو کر لیں، اور اگر وہ خود سولو نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کی وجوہات لکھے گا. وہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر مینشن کرے گا کہ کون سی پارٹی نے سول کورٹ جانا ہے، اور پھر جب مینشن کر دیا جائے گا اس پارٹی کو تو پھر وہ پارٹی کو کہے گا کہ جس پارٹی کو وہ کہے گا وہ 90 دن کے اندر اندر سول کورٹ جائے گی. پھر ملاحظہ فرمائیے، پہلے پوائنٹ میں اس نے کہا کہ ٹائٹل سے ریلیونٹ کوئی بھی اگر کویسچننگ ہوگی تو پہلے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا، اور اس میں اس عدالت خود بھی یہ طے کر سکتی ہے اور کوئی ریونیو آفیسر بھی اس کو طے کر سکتا ہے. پوائنٹ 2 میں بتایا گیا تھا کہ اب اگر یہ وہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ اس کی وجوہات لکھے گا، اور 90 دن کے اندر اندر وہ یہ مینشن کر دے گا کہ جس پارٹی کو وہ مینشن کرے گا سول کورٹ جانے کے لیے وہ پارٹی 90 دن کے اندر اندر سول کورٹ جائے گی. اب پوائنٹ 3 کی طرف آئیے. On the filing of a civil suit by the party required so to do within the specified period, the revenue officer shall suspend. لفظ کیا یوز ہو رہا ہے؟ shall suspend further action on the application for partition till the said civil suit is decided by the court and copy of the court's order is produced before him. اب پوائنٹ 3 میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب پارٹی سول کورٹ میں کیس دائر کر دیتی ہے یا کر دے گی تو ریونیو آفیسر اپنی کارروائی کو لازماً سسپینڈ کر دے گا. وہ کیا ہے جی؟ جب پارٹی سول کورٹ میں جا کر کیس فائل کر دے گی تو ریونیو آفیسر کیا کرے گا جناب؟ وہ اس کو لازمی طور پر سسپینڈ کر دے گا اپنی کارروائی کو، اور وہ کارروائی کو آگے نہیں بڑھائے گا تا وقت کہ سول کورٹ اپنا فیصلہ نہ سنا دے. آپ ایک دفعہ پھر سمجھیے، یعنی وہ کارروائی کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، تقسیم کے اوپر مزید کوئی کارروائی نہیں کرے گا جب تک سول کورٹ اپنا فیصلہ سنا دے. اور عدالت جو ہے سول کورٹ کی، اس کے فیصلے کی کاپی لا کر ریونیو آفیسر کو نہ دے دے. پہلے تو کیا ہے کہ وہ جب سول کورٹ چلے جائیں گے تو پھر ریونیو آفیسر وہ اپنی کارروائی کو سسپینڈ کر دے گا لازماً طور پہ، اور پھر جب فیصلہ آئے گا سول کورٹ کا پھر وہ اس کا جو ججمنٹ ہوگی، اس کا جو فیصلہ ہوگا، اس کی کاپی لا کر ریونیو آفیسر کو دے گا. بس سادہ سے لفظوں میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب تک کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، جب تک سول عدالت کے فیصلے کی کاپی لا کر ریونیو آفیسر کو نہ دے دی جائے تب وہ کارروائی کو آگے بڑھائے گا. اب پوائنٹ 4 میں آئیے. ان کیس the party so required fails. In case the party so required fails to file a suit within the specified period, the revenue officer may proceed with the partition and decided the question of title himself. اب کیا ہے جی؟ اب اس پر وہ جو تقسیم کے عمل کو آگے بڑھائے گا اور خود تقسیم کا فیصلہ بھی کر دے گا. کیا ہے؟ پہلے وہ تقسیم کا فیصلہ کرے گا اور وہ اس کو فیصلے اب اس کارروائی کو آگے بھی بڑھائے گا. پوائنٹ 5 میں دیکھیے. پوائنٹ 5 میں ہے where the revenue officer himself proceeds to determine the question, the following rules shall apply, namely اگر ریونیو آفیسر خود فیصلہ کرے گا تو وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا. وہ اصول کون سے ہیں ذرا آگے ملاحظہ فرمائیے.
اے میں وہ کہنا چاہتا ہے if the question is one over which a revenue court has jurisdiction, the revenue officer shall proceed as a revenue court under the law for the time being in force. پوائنٹ اے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر سیول کورٹ کی جورسڈکشن میں وہ آتا ہے تو وہ ایک ریونیو کورٹ کے طور پر کام شروع کرے گا، یعنی ایک جج کی حیثیت اختیار کر لے گا اور ان قوانین کے مطابق فیصلہ کرے گا جو اس وقت ملک میں نافذ العمل ہوں گے۔ پوائنٹ بی میں دیکھیے، if the question is one over which a civil court has jurisdiction, the procedure of the revenue officer shall be that applicable to trial of an original suit by a civil court, and the shall record a judgment and decree containing the particulars required by the Code of Civil Procedure 1908, Act number 5 of 1908 to be specified therein. اب پوائنٹ بی کی اگر بات کریں تو وہ بتاتا ہے کہ جس طرح سول عدالت میں کیس ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی بالکل اب انہی اصولوں کے تحت انہیں ٹرائل کرے گا، یعنی جس طرح سول کوڈ ہے 1908 وہ سیم اسی طرح ہی اس کو وہ ٹرائل کرے گا اور اسی طرح ڈگری جاری کرے گا جس طرح سول عدالت ڈگری جاری کرتی ہیں، اور ڈگری میں سب کچھ وہی ہوگا جو سول کوڈ کی ڈگری میں ہوتا ہے۔ اب پوائنٹ سی میں آئیے، an appeal shall lie from the degree of the revenue officer under clause B as though that degree were a degree of a civil judgment in an original suit. اب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میں بھی اس کے خلاف اپیل اسی طرح ہوگی جس طرح اوریجنل کورٹس میں اپیل ہوتی ہے۔ اب پوائنٹ ڈی میں آئیے، upon such appeal being made the district court or the high court at the case may be issue an injunction to the revenue officer requiring him to stay proceeding pending the disposal of the appeal. اس فیصلے کے خلاف اگر اپیل ہو جاتی ہے تو جس کورٹ میں اپیل ہوتی ہے تو وہ اسے اسٹے آرڈر دے دے گی اور کارروائی پھر دوبارہ روک دی جائے گی جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ پوائنٹ ای میں آئیے، یہ پوائنٹ ڈی کو میں پھر سے کلیئر کرتا ہوں کہ اس فیصلے کے خلاف اگر اپیل ہو جاتی ہے تو جس کورٹ میں اپیل ہوتی ہے تو وہ اسے اسٹے آرڈر دے دے گا، کارروائی پھر سے رک جائے گی اور جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ کارروائی کو سسپینڈ رکھے گی۔ تو میرے خیال سے بہت سادہ الفاظوں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ اب پوائنٹ ای کو ہم اگر دیکھیں، پوائنٹ ای میں کیا کہنا چاہتا ہے، فرام دا ایپیلیٹ ڈگری آف اے ڈسٹرکٹ کورٹ upon such an appeal, a further appeal shall lie to the high court if such further appeals is allowed by the law for the time being in force. پھر سے سنیے، from the appellate decree of a district court upon such an appeal. اب پوائنٹ ای میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف بھی اگر کسی نے اپیل کرنی ہو تو کیا ہے جی، a further appeal shall lie to the high court if such further appeal is allowed by the law for the time being in force. تو کیا ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل ہو جائے گی، سمپل سی بات ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھو بچوں، بات جو ہے نا قانون کی وہ بڑے کلیئر طریقے سے لکھی جاتی ہے اور ایک ایک بات کو بڑی خاطر میں رکھا جاتا ہے، تو سمجھنے کے لیے بس یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ مرکوز رکھا کیجئے سیکشن کے اوپر۔ اب ہم نے جو سیکشن ڈسکس کیے ہیں آج وہ سیکشن 135 سے لے کر اور آج 40 جو یہ 3 ہے وہ وہاں تک ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے، 41 تک۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے 142 سے لے کے 147 تک۔ اب امید کرتا ہوں آپ اس سیکشن کو اچھے سے پڑھیں گے، کلیئر کریں گے، اور اگر کچھ سوالات ابھر کر سامنے آئیں تو وہ آپ اسے ڈسکس بھی کر لیں گے۔ میں ہمہ وقت آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور میرے فیس بک پر یا میرے پرسنل اکاؤنٹ پر۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.